پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد کے قریب کسی چھوٹی سی بستی میں ایک نوجوان لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام قمر تھا۔ قمر کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ اس کی ساری دنیا اس کا بوڑھا باپ تھا جو اکثر بیمار رہتا تھا۔ اب وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ قمر کوئی مالدار نہیں تھا۔ وہ سارا دن تیز دھوپ میں لکڑہارے کا کام کرتا اور شام کو جو کچھ پیسے ملتے وہ اپنے باپ کی دعا اور کھانے پر خرچ کر دیتا۔ اس نے اپنے باپ کی صحت یابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کئی طبیب بدلے اور ہر قسم کی دعا لا کر کھلائی، مگر سب کچھ بے سود رہا کیونکہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، اس لیے کوئی بھی دعا اثر نہیں کر رہی تھی۔ قمر کے باپ کی سانسیں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر رات وہ باپ کے پاس بیٹھا رہتا اور اسے محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی قیمتی چیز اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ ایک شام وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، اس کی مدھم سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ تب اس کا باپ اسے نصیحتیں کرنے لگا، بیٹا یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا۔ تمہاری ماں پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے اور مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کب تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ اس شہر میں کوئی اور بھی اپنا نہیں ہے، اس لیے تمہیں بہت سنبھل کر رہنا ہوگا۔ جائیداد کے نام پر ہمارے پاس بس ایک پرانی سی جھونپڑی اور ایک کلہاڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہ کر سکا۔ میں نے ساری زندگی لکڑہارے کا کام کیا اور پھر تمہیں بھی اسی کام پر لگا دیا۔ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں تمہیں بڑا آدمی نہیں بنا سکا، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ بیٹا تم محنت کرتے رہنا اور دعا کرتے رہنا، اللہ تمہاری تقدیر ضرور بدلے گا، بس اس ظالم دنیا سے بچ کر رہنا۔ باپ کی باتیں سن کر قمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باپ کے قدموں میں گر کر زور و زار رونے لگا۔ کچھ دن بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے پر قمر کے سوا کوئی اور آنسو بہانے والا نہیں تھا۔ محلے کے کچھ لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے۔ باپ کی موت کے بعد قمر بہت اکیلا ہو چکا تھا۔ وہ سارا دن غمگین رہتا، کئی دن تک لکڑیاں کاٹنے جنگل نہ گیا تھا اور نہ ہی بازار میں کوئی کھانے کا سامان لینے گیا۔ گھر میں کچھ سوکھی روٹیاں پڑی تھیں، وہ انہیں پانی میں ڈبو کر کھا لیتا۔ ایک دن پڑوس سے ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ بوڑھا شخص قمر سے کہنے لگا، بیٹا تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم میرے بیٹے جیسے ہو، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مانگ لینا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص اور اس کی بیٹی واپس اپنے گھر چلے گئے۔ قمر نے غمگین دل کے ساتھ کھانا کھایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر باپ کی باتیں یاد کرنے لگا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ مجھے اپنے باپ کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر وقت غم میں ڈوبے رہنا انسان کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، مجھے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا، کپڑے جھاڑے اور اپنے باپ کا کلہاڑا اٹھا کر روزی کمانے کے لیے باہر نکل گیا۔ آج وہ کئی دن کے بعد کام کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا۔ وہ جنگل جانے کے بجائے سیدھا بازار پہنچا جہاں ایک تاجر کھڑا تھا۔ وہ تاجر لکڑی کا سامان بنا کر فروخت کرتا تھا۔ اس نے اپنے گودام کے سامنے بڑی بڑی لکڑیوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ تاجر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تاکہ اسے کوئی لکڑہارا مل جائے اور اس کی لکڑیاں کاٹ دے۔ جب تاجر کی نظر قمر پر پڑی تو اس نے فوراً اسے آواز دی۔ قمر فوراً اس کے پاس گیا۔ تاجر نے کہا، کیا تم میری لکڑیاں کاٹ سکتے ہو؟ قمر نے لکڑیوں کے ڈھیر کو دیکھا اور بولا، میں انہیں کاٹنے کے لیے 3 دینار معاوضہ لوں گا۔ تاجر نے قمر کی بات سنی تو کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تمہیں اس کام کے 3 دینار دے دوں گا۔ قمر ایک تندرست اور طاقتور نوجوان تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ساری لکڑیاں کاٹ کے رکھ دی۔ جب اس نے تاجر سے اپنی مزدوری مانگی تو تاجر حیران رہ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ قمر نے اتنا کام اتنی جلدی کیسے کر لیا۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے اس نے اس کام کے بدلے زیادہ پیسے طے کر لیے ہیں۔ تاجر نے قمر سے کہا، میں تمہیں اس کام کے صرف 2 ہی دینار دوں گا۔ قمر نے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا، اے تاجر تم بے ایمانی کر رہے ہو، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اب اس سے مکر رہے ہو۔
میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا پورا معاوضہ دے دو ورنہ میں پورے بازار میں تمہاری بے ایمانی کا اعلان کر دوں گا۔ تاجر یہ سن کر ڈر گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس لڑکے نے سب کے سامنے میری حقیقت بیان کر دی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی اور لوگ مجھ سے کاروبار کرنا چھوڑ دیں گے، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا جیسے اس پر شیطان کا سایہ ہو۔ تاجر نے الٹا کمر پر چوری کا الزام لگا دیا اور زور سے بازار میں چیخنے لگا، لوگوں دیکھو، اس لڑکے نے میرے دینار چوری کیے ہیں، اسے پکڑ لو۔ بازار میں موجود سارے تاجر اور راہگیر کمر کی طرف دیکھنے لگے۔ تاجر کی یہ حرکت دیکھ کر کمر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کر تاجر کے منہ پر ایک زور سے تھپڑ مارا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ تاجر جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہوئے اٹھا اور کہنے لگا، دیکھو بھیا، یہ لڑکا کتنا بدمعاش ہے، یہ پہلے چوری کرتا ہے اور پھر میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، یہ کوئی عادی مجرم لگتا ہے۔ وہاں موجود لوگ تاجر کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ تاجر دل ہی دل میں سوچنے لگا، چلو یہ معاملہ بھی حل ہوا اور میری عزت بھی بچ گئی، مگر اپنی بے ایمانی چھپانے کے لیے اور لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ کمر واقعی چور ہے، وہ فوراً قاضی کے پاس پہنچا اور کمر پر جھوٹا چوری کا مقدمہ درج کروا دیا۔ قاضی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ کمر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ سپاہی فوراً قاضی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمر کی جھونپڑی کی طرف گئے، مگر اس کی جھونپڑی پر تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، بستی کا چپا چپا چھان مارا، مگر کمر کہیں بھی موجود نہ تھا۔ سپاہی خالی ہاتھ دربار میں واپس لوٹ آئے۔ چند دن بعد تاجر دوبارہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا، کیونکہ کمر وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور پکڑا نہ جا سکا۔ اس لیے قاضی نے تاجر کو حکم دیا، تم اس لڑکے کی جھونپڑی بیچ کر اپنے نقصان کا ازالہ کر لو۔ قاضی کی یہ بات سن کر تاجر خوشی سے پھولا نہ سمایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرا تو دگنا فائدہ ہو گیا، میں نے اس سے مزدوری بھی نہیں دی اور اس پر چوری کا الزام لگا کر اس کی جھونپڑی بھی ہتھیا لی۔ لالچ نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا، مگر اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک یتیم اور غریب لڑکے پر ظلم کر رہا ہے۔